الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج میرے لیے بڑی مسرت، خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ وہ ترانہ جو آج سے 47 سال پہلے حضرت مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترانے کو کہا تھا، جب یہاں پہ 85 سالہ جشن تعلیمی ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت ہم لوگ عالیہ رابعہ سے فارغ ہو چکے تھے اور فضیلت اول کا سال شروع ہو چکا تھا، اور اس ترانے کو پڑھنے والے خاص طور سے ہمارے درجے کے ہمارے ساتھی مولوی شکیل صاحب تھے، جو اعظم گڑھ کے تھے، جو آج کل بحرین میں ہیں، اور بہت بڑا اسکول انہوں نے قائم کیا ہے، ان کو وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی ہے۔ یہ ترانہ انہوں نے پڑھا تھا، اور بھٹکل کے دانیال صاحب تھے اور ایک صاحب اور تھے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں یہ ترانہ پڑھا جاتا رہا، لیکن لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ترانے پر بھی اس کا اثر پڑا۔ اثر یہ پڑا کہ جب 26 جنوری یا 15 اگست کا موقع آیا تو اس وقت لولے لنگڑے انداز میں ترانے کے یہ نغمات لوگوں کو سنائے گئے، یعنی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، ڈھونڈ ڈانٹ کر کے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیا جاتا، تنہا پڑھ دیتا۔ ظاہر ہے ترانہ تنہا نہیں پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ ترانے کو زندہ کیا ہے، اور مختلف پارٹیوں نے، گروہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہے تو قابل فکر ہے، اور اگر بے سوچے پڑھا ہے تو قابل شکر ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بغیر سوچے پڑھا ہے تو قابل شکر کہا گیا، اور سوچ سمجھ کے پڑھا ہے تو قابل فکر کہا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کے آپ نے پڑھا ہے تو ترانہ ایک دعوت ہے، ترانہ ایک گول ہے، ہدف ہے، ترانہ ایک دعویٰ ہے، ترانہ ہمارے ادارے کا ایک نقشہ ہے، ترانہ اس بزم کا حرف زریں ہے، ترانہ یہاں کی زندگی کا خاصہ ہے، ترانہ تمام تر رنگوں کا مجموعہ ہے، جس میں معرفت بھی ہے، جس میں دعوت بھی ہے، جس میں تحقیق اور ذوق سخن کی آبیاری بھی ہے، اور جس میں انفاس علی کی چاشنی بھی ہے۔ تو اگر آپ نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہے تو قابل فکر یہ ہے کہ یہ اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر نہیں ہو رہے ہیں تو فکر کی بات ہے، اگر ہو رہے ہیں تو اور ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے سمجھا نہیں ہے تو یہ آپ کی محبت کی بات ہے۔ محبت میں آدمی سمجھتا نہیں ہے، بعد میں جب چپت پڑتی ہے تب سمجھتا ہے۔ محبت میں انسان جذبے سے، تعلق اور رابطے کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے۔
ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور جنون ہوش کے الگ سے الگ چیز ہے۔ تو آپ نے پڑھا اس ادارے کی محبت میں، اس ادارے سے جو جذباتی تعلق آپ کو ہے اس کے اظہار کے لیے، اس کی دعوت جو ہے اس کی نغمہ سرائی آپ نے کی ہے۔ تو اگر آپ نے بغیر سوچے پڑھا ہے تو شکر یہ ہے کہ یہ الفاظ آپ کی زبان پہ آئے ہیں، توقع ہے کہ دل تک اتر کر رنگ اور آہنگ کے ساتھ آپ کی وجود باوجود کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اگر آپ نے بغیر سوچے پڑھا ہے تو قابل شکر ہے، اور اگر سوچ سمجھ کے پڑھا ہے تو قابل فکر ہے۔ لہذا آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ بھی ایسا کہ آپ نے البلاغۃ الواضحہ پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے تو اس میں تشبیہات کی کئی قسمیں آتی ہیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ۔ اعلیٰ درجے کی تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ زید اسد، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تو آپ نے ہم کی جو تکرار کے ذریعے اوصاف و محاسن کا ایک بڑا انبوہ اپنے نقطۂ نظر کی آبیاری کے لیے پیش کیا ہے، وہ تشبیہ بلیغ کے ضمن کی چیز ہے کہ نہیں؟ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سے صبح روشن ہے، ہم سے شام تنویر پاتی ہے۔ ہماری آواز وہ ہے کہ جس میں ایسی کشش ہے کہ دل نہ کھنچے تو پھر وہ دل بے سوز ہے، بے ساز ہے۔ تو آپ کا یہ دعویٰ اور اس مقام پر آپ نے پہنچ کر کے یہ بات کہی ہے، تو آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ترانہ اولویات ندوے سے ہے، یعنی مدارس کی تاریخ میں ترانے نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع ہے مدرسوں کی تاریخ میں کہ ندوے کی طرف سے ترانہ مدرسے کا پیش کیا گیا، جامعہ کا پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سارے ترانے چلے، اداروں کے اندر چلے۔ تو بہت سی چیزیں ندوے نے اولویات کے دائرے میں پیش کیا، اس میں سے ایک ترانہ بھی ہے۔ اس میں سے زندگی کو دعوت دینے کے لیے، زندہ زبان کے ساتھ میدان عمل میں آنے کے لیے عربی زبان کو زندہ زبان کی حیثیت سے ندوے نے پیش کیا، اولویات ندوے سے ہے۔ ورنہ زبان تو پڑھائی جاتی تھی لیکن وہ زندہ زبان نہیں تھی۔ ندوے نے اس کا یہ کیا، ندوے نے یہ انجمن سجائی، یہ بزم آپ کو اس نے دیا، یہ بھی اولویات ندوہ سے ہے۔ کسی ادارے میں یہ چیز نہیں تھی، بزم نہیں تھی اس طور پہ جس کے اندر اتنی وسعت ہو۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے بلایا گیا وقف دارالعلوم دیوبند، وہاں کے طلباء نے بلایا، ان کا سالانہ پروگرام تھا۔ تو ان کی انجمن کا نام کیا تھا؟ ان کی انجمن کا نام تھا احقاق حق و ابطال باطل۔ احقاق حق اور ابطال باطل، یہ انجمن کا نام تھا۔ اور دو گروپ کے درمیان جو ان کا ڈیبیٹ چل رہا تھا یا بحث و مباحثہ کی جو مجلس تھی، جس کی صدارت میں کر رہا تھا، وہ کیا تھا؟ 3 طلاق یا 1 طلاق۔ 3 طلاق یا، ہم نے کہا بھائی اس پہ جو لڑنے والے ہیں ان میں سے کسی کی شادی ہی نہیں تو طلاق کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری ایک یہ تو فقہ اکیڈمی کی بحث ہے، یہ انجمن و بزم کی بحث تھوڑے ہے۔ تو ایک ذوق کی بات بھی ہوتی ہے، تو ایک اعلیٰ درجے کا ذوق اور ایک ہم رنگ بزم کی رو کشائی اولویات ندوہ سے جو ندوے نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ندوے نے ہمیشہ ایک راڈار کا کام کیا ہے، جس طرح راڈار کے ذریعے دشمن کے
حملہ آور ہونے کی تمام شکلوں کو سامنے لا کر کے مدافعت کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا ندوے نے کمال ترک، جس کو یہاں کے علماء نے، بڑے اداروں نے غازی کہا تھا، پہلے دن سے ترک کو اسلام کا دشمن ندوے نے قرار دیا، اور یہ بات حق ہے۔ جمال عبد الناصر، جس کی ادارے جو ہیں گن گاتے تھے، مدح سرائی کرتے تھے، ندوے نے الباس الاسلامی کے ذریعے اس کی دھجیاں اڑا دی، اور باقاعدہ جمال عبد الناصر نے جواہر لال نہرو سے شکایت کی، اور شکایت کے نتیجے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک چیز کے لیے برسوں سے کوشش میں تھا، وہ چیز نہیں ملی ندوے کو، لیکن آنے والے زمانے میں ثابت ہو گیا کہ جمال عبد الناصر ایک دلال تھا، یہودیوں کا یہ تھا، یہ ثابت ہو کر گرا۔ ایک زمانہ آیا، عراق کا حکمراں کون تھا؟ صدام حسین۔ صدام حسین نے عراق میں بلایا کہ بڑے بڑے علماء، تحریکوں کے سربراہ سب پہنچ گئے، اور سب نے اس کی مدح سرائی کی۔ ندوے نے اس کے خلاف لکھا، اور بعد کے ادوار میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ثابت ہو گئی کہ صدام نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء، اس کی فکر تابندہ، اس کا ذکر پوری دنیا کے اندر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنیا کو میں نے دیکھا ہے۔ میرا ابھی سفر جو ہوا کینیڈا کا ہوا، برطانیہ کا ہوا، وہاں پر ندوے کا نام سن کر کے لوگ خوش ہوتے تھے۔ ہر جگہ، جہاں ہر روز 1 2 3 پروگرام ہوتے تھے، اور لوگ بڑے اس کے ساتھ سنتے تھے، تذکرہ کرتے تھے۔ تو ندوے کی شہرت انفاس علی نے آ کر پھر ندوے کا جامع نام کیا۔ انفاس سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ انفاس کیا ہے؟ نفس کی جمع انفاس ہے نا؟ نفس کی جمع انفاس ہے، اور نفس اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو دیے نہیں دیے، زمین کو دیے نہیں دیے، سورج کو دیا ہے نہیں دیا ہے، چاند کو دیا ہے نہیں دیا ہے، دریا و سمندر کو دیا ہے نہیں دیا ہے، شیر اور چیتے کو دیا ہے نہیں دیا ہے۔ یہ نفس اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اسی نفس کی بنیاد پر عزم اور ارادے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اولوالعزمی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، فکر و نظر کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو نہیں دیا، ورنہ پہاڑ بڑھتا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ سمندر بڑھتا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ نے نہیں دیا، ہمیں دیا تاکہ ہم بڑھیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جائیں، اور دریا کی پنہائیوں میں اتر جائیں، اور زمین کے اندر اتر کر کے اس کے خزانے کو نکال لائیں، اور چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں۔ یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ تو انفاس علی دنیا کے اندر ایک ہی نام تھا اس وقت، اور آج بھی جہاں جائیے ان کا تذکرہ ہے۔ تو انفاس، وہ حوصلہ حضرت نے دکھایا اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے۔ مجھے یاد ہے جس وقت دارالعلوم دیوبند کا اجلاس ہوا 100 سالہ، اور مجمع اتنا تھا کہ اسٹیج نظر نہیں آتا تھا، کہاں اسٹیج، پہنچ ہی نہیں پایا۔ تقریریں لوگوں کی ہو رہی تھی، لیکن حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہوئی ہے، تو ہر فرد کی زبان پہ یہ تھا کہ یہ حاصل جلسہ ہے، یہ حاصل اجلاس ہے۔ آپ نے بتایا کہ دیوبند ہے کیا، دیوبند کن چیزوں سے عبارت ہے، اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں۔ اسی طرح سے ندوہ کیا ہے، ندوے کے عناصر ترکیبی کیا ہے، ندوے کا ہدف اور گول اور مقصد کیا ہے،
حضرت مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موتی کی طرح جڑے ہوئے ان الفاظ کو اس ترانے کے اندر پیش کر دیا ہے۔ لہذا آپ سمجھ کے پڑھیں، بننے کی فکر کریں تو قابل فکر ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے، ورنہ شکر تو وقتی ہوتا ہے، فکر ہمیشگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کا نتیجہ بھی آ گیا ہے اور نتیجے کا انتظار بھی آپ کو ہوگا۔ مسابقہ ہوا ترانے ندوے کا، یہ ندوہ بھی عجیب و غریب ہے۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ روس کو پلٹ دو تو سور بن جائے، روس کو پیچھے سے پڑھو تو کیا بنے گا؟ سور بن جائے گا۔ چین کو پلٹ دو تو نیچ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا۔ اور امریکہ کے اندر سارے الفاظ مکاری کے ہیں۔ مکاری کو اگر امریکہ لکھو تو سارے الفاظ آ جائیں گے اس کے اندر۔ ندوے کو پلٹ دو تو وہ دن ہے، وہ دن ہے، وہ دن، اس دن کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا۔ ندوہ وہ دن، یا ہو دن اور اس کے ساتھ وہ دن کا ہو دن ہے، اور ہو دن کے کس سے عبارت ہے؟ آپ کی ذات سے۔ آپ اس کے نسل ہیں، آپ اس کے مہتاب اور آفتاب اور ستارے ہیں۔ تو ہو دن جس دن روشنی پھیلے، انفاس علی کی جلوہ آرائی ہو، ذوق سخن کی آبیاری ہو، تحقیق و جستجو ہر طرف نظر آنے لگے، یہ ہو ایسا دن، اس کی تمنا ہم سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ تو ندوہ تو ایک اجتماعی زندگی کا آبشار ہے، اور پلٹ دو تو وہ ہو دن جس کی کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ بہرکیف عطف و محبت کی بات تو کی ہی جاتی ہے، یہ بھی محبت کے چند دانے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی عاطفی ہو تو ظاہر نمایاں ہوگا، اس کو آگے بڑھنے میں کون روک سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ اگر تمام تعریفوں کا مجموعہ محمد لگا ہوا ہو تو وہ تو اول آئے گا ہی۔ لہذا اول محمد عاطف مع رفقا کے ساتھ انہوں نے 52 نمبر حاصل کیے ہیں۔ عاطف صاحب کے بعد اس اولیت پہ شہادت بھی تو چاہیے، گواہی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں بالکل اول ہونے کے مستحق تھے ہمارے ممتحنین نے، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، تو شاہد کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 محمد شاہد مع رفقا ہے، اور ان دونوں سے مل کر کے رفیق بن کے ندیم آ گئے۔ تو ندیم کے معنی اس میخانے میں ساقی گروں سے مل کر کے اپنا بھی حق اور اپنا بھی کچھ لینے کے لیے تڑپ ان کے اندر پیدا ہوگی، تو ندیم اسے کہتے ہیں جو میخانے کا دوست ہو۔ تو اس میخانے اور اس بزم کے دوستوں میں ندیم شامل ہیں، 100 نمبر وہ ہیں۔ لہذا ہم انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے حصہ لیا ہے۔ یہ خود حصہ لینا ایک بہت بڑی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، اور ندوے کے محاسن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس مادر علمی کا انشاءاللہ مادر علمی کے جلوہ میں آ کر کے ان محاسن کو آپ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔